بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا دعا میں کسی نبی یا کسی ولی کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ کرنا جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر اکثر و بیشتر کسی نبی یا کسی ولی کے وسیلے سے یا ان کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے، تو کیا ایسا کرنا جو ہے یہ جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے، صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ آئیے آج اس مسئلے کو مختصراً سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جن کا وسیلہ اللہ تعالیٰ سے پیش کرنا چاہیے۔ کرنا اچھی بات ہے اور دعا کی قبولیت کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے دعا کرنی چاہیے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ کے کئی سارے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اللہ کو ان اسماء اپنے ان خوبصورت ناموں کے ساتھ بلایا کرو۔ تو جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اسماء، اچھے اچھے نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ نام اللہ اپنی دعاؤں کے اندر ذکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا کریں کہ اللہ تو مہربان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو رزاق ہے، یا اللہ تو غفار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں، یہ دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ پہلی چیز جس چیز کا وسیلہ دعا میں دیا جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتا ہے اپنی دعا میں، یعنی بندے نے کوئی بھی ایسا عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو اور بڑے اچھے سے کیا ہو وہ عمل، تو وہ اس عمل کو اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ اگر یہ تو جانتا ہے یہ سارا کچھ، یہ سارا جو عمل تھا میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اللہ اگر یہ تجھے قبول ہے تو یا اللہ اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے یا اللہ میری فلاں دعا قبول فرما لے۔ جیسے بخاری کے اندر حدیث ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے 3 غار والے لوگوں کا۔ جب وہ غار میں پھنس گئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کو ایک بات سوجی تو انہوں نے کیا کیا، باری باری اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے کہ اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ تجھے قبول ہے یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کے صدقے یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ جب 3 لوگوں نے اس کا وسیلہ پیش کیا تھا اپنی نیک اعمال کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار سے ان لوگوں کو نکال دیا تھا، پتھر کو سرکا دیا تھا، سائڈ پہ ہٹا دیا تھا۔ تو اپنے نیک اعمال اپنی دعاؤں میں یعنی کہ بطور وسیلہ کے پیش کیا کریں۔ تیسری جو چیز ہے جس کو وسیلہ کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کوئی بھی یعنی زندہ ہستی ہے، شخصیت ہے، بزرگ ہے، نیک ہے، اس سے دعا کروائیں۔ یہ بھی اس سے دعا کروانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں قحط ہو گئی۔ جب قحط ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ان سے دعا کروائی کہ آپ نیک ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ اور سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کی کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اللہ اس سے پہلے بھی ہمارے قحط سالی ہمارے پاس آتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، تیرے نبی کا وسیلہ لیا کرتے تھے، یعنی تیرے نبی حیات تھے، ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرتے تو ہمیں یعنی پانی پلا دیتا، بارش عطا فرما دیتا۔ تو فرمایا کہ اب چونکہ تیرے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں
تیرے نبی کا معزز رشتہ دار ہے، چچا تیرے نبی کے، ہم اس کو لے کے آئے ہیں، یا اللہ ان کے واسطے اور وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، مردوں کا وسیلہ اور واسطہ، چاہے وہ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بھی ہے، قرآن و سنت سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں ملتا کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا ہو، تابعین نے صحابہ کی یعنی بعد کسی صحابی کی رحلت کے بعد، رخصت کے بعد انہوں نے اس صحابی کا وسیلہ دیا ہو، اسی قرآن و سنت سے اس چیز کا وجود نہیں ملتا۔ تو لہٰذا یہ تین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو یہ تین وسیلے جو ہیں ضرور استعمال کیا کریں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا کریں۔ تیسرے نمبر پہ کوئی نیک اور بزرگ ہستی ہے، اللہ والے ہیں، ان سے جا کے دعا کروائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔